بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجوع پاکستان کا ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج سنڈے ہے، 29 سپٹمبر کی ہے، اور آج سے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے اور وہ گن رہا ہے انگلیوں پہ کہ کب ہوتا ہے کہ یہ 26 اکتوبر کو قاضی فیضی سے ریٹائر ہونا ہے، کہ اللہ کرے وہ جلدی ریٹائر ہوں اور پاکستان میں کوئی سکون آئے، کیونکہ یہ ساری بدامنی، یہ سارا جو لالسنس ہے، جو جتنی پولیٹیکل پارٹیز میں جو بھی ایک فرکشن ہے، اس کا جو مین کاز ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں۔ ان کی بدعنوانی کی وجہ سے حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ ان کو ریٹین کرنا چاہتی ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، کیونکہ ایسا اس پوری لاٹ میں جو ججوں کی لاٹ ہے، اتنا بدعنوان آدمی ان کو اور کوئی نہیں مل رہا۔ اور دیکھیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی، وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا، اور یہ چودھری افتخار صاحب نے ڈائریکٹ ان کو ہائی کورٹ بلوچستان کا چیف جسٹس لیا تھا۔ انہوں نے مہربانی کی، چلو قاضی فیض عیسیٰ کا بیٹا ہے، کوئی اس کے باپ کے بارے میں میں نے کوئی اچھی بات تو نہیں پڑھی، لیکن لوگ کہتے ہیں جی چلو قائد اعظم کا کنٹمپریری ہے، ٹھیک ہے، ہم عزت کرتے ہیں۔ تو ان صاحب نے جو چیف جسٹس بننے کے بعد جو ڈرامہ بازی کی، چیف جسٹس بننے سے پہلے جو جسٹس بندیال کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے ڈرامے لگائے اور اپنی ہر بات کا کنٹرڈکشن کیا۔ چلو آج 29 تاریخ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان کے ریٹائر ہونے کو تقریباً 27 دن آپ کہہ لیں، 28 دن رہ گئے ہیں۔ اللہ کرے گا یہ اسی طرح گزر جائیں اور آئینی امینڈمنٹ نہ ہو سکے، کیونکہ اس کے بعد آئینی امینڈمنٹ نہیں ہوں گی، پھر کوئی جواز نہیں رہتا، کیونکہ پھر ایسا بندہ ڈھونڈنے میں اسٹیبلشمنٹ کو، اور جو یہ موجودہ ایک جیلی حکومت ہے جو کہ ہارے ہوئے مینڈیٹ پہ زبردستی بٹھائی گئی ہے، ان کو ایسا بندہ شاید اس پوری ججز کی لاٹ میں نہ ملے۔ چلو یہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ آج میں نے جو بڑی اہم بات کرنی ہے آپ سے، جو بڑی مجھے ایک خوشی بھی ہوئی اور میں ایک اس سے بڑا امپریس بھی ہوتا ہوں، میں اکثر پڑھتا ہوں جو اچھے لکھنے والے ہوتے ہیں ہمارے، خاص طور پہ اخباروں میں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ لائف سے، ہمیں اس وقت ہمارے وقت میں نے جو میٹرک 70 میں کیا، اس وقت کوہستان اخبار بڑا مشہور تھا، اور دوسرا انگریزی میں پاکستان ٹائمز تھا۔ تو میں اس وقت انگریزی تو نہیں اتنی آتی تھی کہ ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، تو ہم اردو اخبار پڑھتے تھے، اردو میڈیم اسکول کا میں پڑھا ہوں۔ تو کوہستان میں چند اچھے لکھنے والے ہوتے تھے، لیکن اس وقت یہ بڑی مشہور تھا کہ بھائی ایڈیٹوریل اگر آپ نے پڑھنا ہے تو نوائے وقت کا پڑھیں۔ اس وقت کا نوائے وقت، 70 کا نوائے وقت جو تھا مجید نظامی صاحب کا، وہ بہت ایک اچھا اخبار سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ وہ اخبار ہی ختم ہو گیا، ان کا ٹی وی چینل بند ہو گیا۔ تو اس وقت سے اخبار پڑھنے کا مجھے شوق ہے۔ میں اچھا جو لکھنے والے ہیں، بالکل میرا کوئی بحث نہیں ہے کسی لکھاری میں۔ مثلا آج کل جو ایک جنگ میں، آج سے پہلے کی بات ہے، کوئی جنیجو صاحب کے وقت کی بات ہے، 85 میں نوکری میں آ گیا تھا، 80 میں نے CSS کیا، تو ایک ارشاد احمد حقانی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، وہ بہت اچھا ایڈیٹوریل لکھتے تھے۔ یہ جنیجو صاحب کا وقت تھا، بعد میں وہ فوت ہو گئے۔ آج کل جو جنگ میں پڑھتا ہوں، جس کا انتظار رہتا ہے، وہ ایک ہمارے بزرگ لکھنے والے ہیں، محمود شام صاحب۔ محمود شام صاحب کا کوئی ایسا آرٹیکل نہیں ہے کہ جو نیشنلزم پہ مبنی نہ ہو، جس میں ملک کے لیے ایک بہت اچھا خواب نہ دیکھا گیا ہو فیوچر کے لیے۔ انہوں نے ہر ایشو کو، سوشل ایشو ہمارا، پولیٹیکل ایشو، اکنامک ایشوز، گورنمنٹل پرفارمنس، پبلک کو کیا کرنا چاہیے، یونیورسٹیز کو کیا کرنا چاہیے، وہ ایک تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں، اور ایک صحیح معنی میں جو ایک بزرگ ہوتا ہے اس کا وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ میں ان کو کبھی ملا نہیں، ان کو میں نے ایک دفعہ دیکھا چودھری شجاعت صاحب کے گھر میں، ان کو ملا بھی تھا سچی، لیکن ان کو نہیں پتہ، مجھے بھی کوئی ایسا ہمارا تعارف نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اس وقت ہی بزرگ تھے۔ تو محمود شام صاحب کا جو بہت کلاس سے لکھتے ہیں۔ پھر میں دنیا اخبار منگاتا ہوں، دنیا میں پڑھتا نہیں ہوں، میں اس کو بدھ کو، سیچرڈے کو منگاتا ہوں۔ کیوں منگواتا ہوں جی؟ اس دن ایاز امیر صاحب کا اردو میں اس کا جو آتا ہے، ان کا ایک کالم وہ آتا ہے، وہ کبھی کبھی اب لکھتے ہیں، اب وہ بھی بہت خوبصورت لکھتے ہیں، ایک نیشنلسٹ پروگریسو آدمی۔ اب وہ لگتا ہے کہ مایوس ہو گئے ہیں۔ وہ ایک بہت سوچنے والے آدمی ہیں، ہمارے لیے غنیمت ہے، اچھے لوگ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں،
تو وہ بھی میں ایک دو آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی میں تو اب تھک گیا ہوں، میں کیا لکھوں، کسی کو اثر ہی نہیں ہوتا، جو مرضی لکھیں آپ یہاں پہ۔ تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ آج کا جو ایڈیٹوریل ہے، میں نے سوچا کہ جو میرا آج کا جو موضوع ہے عروج پاکستان کا، یہ میں محمود شام صاحب کے نام کرتا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتہ، میں نے ان سے اجازت نہیں لی، نہ مجھے اس رولز کا پتہ ہے کہ یہ کہیں میں کر بھی سکتا ہوں نہیں، لیکن چلو میں قاری ہوں، ان کا پڑھتا ہوں، ایک اچھی بات ہے، مجھے کرنے میں میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت اچھے 17 پوائنٹ لکھے ہیں جو کہ ایک اچھی حکومت کو کرنے چاہیے۔ اب اگر آپ ان پوائنٹس کو سامنے رکھیں گے، یہ سنیں گے آپ، آج کا جو ہے ایڈیٹوریل آپ پڑھ بھی سکتے ہیں جنگ میں، وہ ذرا ڈیٹیل میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ 17 پوائنٹ آپ سنیں۔ میں جلدی ایک ایک پوائنٹ پڑھوں گا، پھر آج کا بتاؤں گا آج کیا ہو رہا ہے، تو آپ اس سے اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حکومت کہاں کھڑی ہے۔ اور جو میں بار بار کیوں کہتا ہوں، دیکھیں میں بچپن سے میں ایک ذمہ دار ہوں اور میں گاؤں سے میرا تعلق ہے۔ میں پاکستان کی جو افواج ہیں ان کا بچپن سے حامی ہوں میں۔ میرے جو کلاس فیلوز ہیں بڑے پروگریسو کئی، وہ مجھے میٹرک سے کہنا شروع کرتے تھے کہ یار آپ جو ذمہ دار ہو نا، آپ نے بس فوج کو بغیر سوچے سمجھے آپ ان کی سپورٹ کرتے ہو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، ہماری جو ملک کی کنڈیشن ہے، جو دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری افواج نے بچائے ہوئے ہیں ہمیں، جتنا بھی وہ غلطیاں بھی کرتی ہیں لیکن کم از کم انہوں نے ٹیررزم سے ملک کو تباہ ہونے سے بچایا ہے۔ جیسے کہ ہم مڈل ایسٹ کا حال دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر بھی غنیمت لگتا ہے کہ یار شکر ہے کہ ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ ہمیں کم از کم ہمارے ملک کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ زیادتیاں بھی کرتی ہیں سیاسی میدان میں، ان کو نہیں آنا چاہیے، اور اگر آتا ہے تو پھر ان کو بہتری کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں، آپ آتے ہیں، آپ پاورفل ادارہ ہیں، آپ بے شک آ جائیں، آپ کا حق ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے کسی گھر میں، کسی انسٹیٹیوشن میں، وہ ضرور دخل اندازی کرے، لیکن وہ دخل اندازی ایک اچھائی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونی جیسے اس دفعہ آپ نے کیا، آپ کے سوچنے والے پر نہیں، ان کو کیا ہو گیا بھائی، جو پارٹیاں الیکشن ہاری ہوئی ہیں، جو بندے الیکشن ہارے ہوئے ہیں، ان کی آپ نے گورنمنٹ بنا دی، جو جیتا ہوا ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا۔ غلطیاں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں جسٹیفائی کر رہا۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور کئی بار تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے وہ بھی مذمت کر چکے ہیں، عمران خان صاحب بھی۔ ہم ان میں نہیں جاتے، یہ میرا مقصد اور ہے۔ اچھا جی، محمود شام صاحب جو سب سے پہلے لکھتے ہیں کوالٹی ایک اچھی حکومت کی، اور ویسے میں آپ کو بتا دوں، چاہے آپ جو چائنیز ہمارے فلاسفر ہیں، اور ارسطوٹل ہے جو گریکس کے فلاسفر ہیں، اور جو انگلش ہمارے فلاسفرز ہیں، جتنے بھی ہیں، تو ان سب کا یہ کنسنسس ہے کہ کسی بھی حکومت کا سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ اپنے عوام کی جان اور مال کی حفاظت کرے۔ کیا آج ہماری حکومت یہ کام کر رہی ہے؟ میں کہوں گا بڑے بغیر سوچے سمجھے، میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور میں نے 36 سال نوکری کی ہے پولیس کی، اور اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کی ہے کہ غریب آدمی، کمزور آدمی کی مدد کرنی ہے، اور ہمیں جو بھی ہو سکا اپنے گورنمنٹ کو مطلب ناراض کیے بغیر ہم نے وہ کام کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی، خوشی دی اور ہمت دی، اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی کبھی۔ کیا آج کی گورنمنٹ عوام کے جان و مال کی حفاظت کر رہی ہے؟ میں کہوں گا بالکل نہیں کر رہی۔ آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 7 پنجابی بلوچستان میں مرڈر کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 20 پنجابیوں کو بس سے اتار کر شناختی کارڈ دے کر بلوچستان میں مارا گیا۔ روز آئے دن ایک امیر آدمی ہے وہ غریب آدمی کو مارتا ہے، ایک طاقتور ہے وہ غریب کو مارتا ہے۔ رول آف لا ہمارے ملک میں بالکل نہیں ہے۔ 2 مثالیں واضح ہیں۔ بلوچستان کے ایک صدار نے ایک پولیس کے کانسٹیبل کو، جس نے گاڑی روکی، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، اس کے اوپر گاڑی چلا دی، اس کو مار دیا۔ ابھی ایک خاتون تھی کسی بڑے امیر گھر کی کراچی میں، وہ ایک بیٹی اور باپ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، غریب آدمی، ان کو کچل دیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، تو ان کی کوئی گرفت نہیں ہوئی، کوئی پیسے دے لے کے وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو ہماری پولیس اب جو خاص طور پہ پنجاب پولیس ہے، ہر روز ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بغیر وجہ کے، بغیر کسی جواز کے لوگوں کے گھروں میں گھس جانا، خواتین کی چادر اور جو چاردیواری کی حرمت کو تار تار کرنا، خواتین کی عزت کو مطلب ان کو دھکے دینے، ان کو کھینچنا بالوں سے پکڑ کے، کہ وہ ایک حکومت وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خاص طور پہ جو لوگ ہیں وہ وکٹم بنے ہیں، اور کئی خواتین جیل میں رہی ہیں جھوٹے پرچوں میں۔ اور دیکھو عمران خان صاحب ہیں،
ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ہمارے ملک کا وہ ہیرو ہے، فلانتھروپسٹ ہے، اس نے بہت بڑے کام کیے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو کہ 200 کے قریب جھوٹے مقدمے بنا کے آپ اس کی بےزتی کر رہے ہو۔ ساری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے ہماری۔ خدا رہا اس کو یہ ججز، یہ پولیس، یہ اسٹیبلشمنٹ، کچھ ہم خیال کریں، اس سے آپ کی عزت نہیں ہو رہی، اس سے آپ کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جان و مال کی حفاظت، ہماری حکومت بالکل یہ کام یہ نہیں کر رہی۔ اب جو دوسرا لکھا ہے ہمارے بہت بڑے یہ جو محسن ہیں، بزرگ ہیں، کہ اچھی غذا جو ہے وہ ایک ہر شہری کو ملنی چاہیے۔ اچھی غذا میں خاص طور پہ میں ذکر کرتا ہوں گا، اڈلٹریشن تو ہے، ہماری فوڈ اتھارٹیز بھی کام کر رہی ہیں، لیکن دودھ کو لے لیں اگر آپ، دودھ ایک بچے سے لے کے بوڑھے تک سب کی ضرورت ہے۔ ہر روز تھوڑا کم مقدار میں کچھ نہ کچھ دودھ ضرور پینا چاہیے، باڈی کی صحت کے لیے، ہڈیوں کے لیے ضرورت ہے۔ تو دودھ ہمیں خالص ملتا ہے؟ بھائی نہیں ملتا۔ پورے لاہور میں اگر آپ دودھ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ نہیں ڈھونڈتے، بلکہ ہم کہتے ہیں یار خدا کا نام ہے، پانی ڈالو لیکن صاف پانی ڈالو، ملاوٹ کرو تاکہ کوئی گندی چیز نہ ڈالو۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ پاؤڈر سے دودھ بنتا ہے، واشنگ پاؤڈر سے دودھ بنتا ہے، واشنگ مشینوں کے اندر دودھ بنتا ہے، تو یہ بھی بالکل ہمیں میسر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو لکھتے ہیں کہ ہمارے جو معدنی وسائل ہیں، جو یہ تیسرے نمبر پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ معدنی وسائل دی ہوئی ہیں، اور اس کے جو استعمال ہے کیا ہم کرتے ہیں وہ بالکل نہیں کر رہے۔ ریکارڈ کے ہمارے سونے کی کانیں ہیں وہ ہم نے لیز پہ دے دیں، اور بالکل ٹکے کے بھاؤ پہ دے دیں، ایسے تھوڑے سے پیسے ادھار لینے کے لیے، کیونکہ ہماری معیشت خراب ہے اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ یہی کام کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے ہوائی اڈے، اپنے ایئرپورٹ، سی پورٹس، موٹر ویز، اپنے تمام پراپرٹیز جو ہیں وہ لیز پہ دے دی ہیں باہر کی بینکس کو، کمپنیز کو، اور وہ ادھار لیتی ہیں ہر سال 10,000 ارب روپیہ ان کو چاہیے ہوتا ہے بجٹ پورا کرنے کے لیے، جو ان کی منہ بولتی ثبوت ہے ان کی ناکامی کا۔ اچھا بالکل نہیں ہوتا جی۔ اس کے بعد یہ جو پوائنٹ ہے ان کا کہ ہر شہری کو روزگار کی ضمانت کیا ہمیں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہماری بے روزگاری بہت عروج پہ ہے، اور اربنائزیشن کا پروسیس جو ہے اسی سلسلے میں ہے کہ گاؤں میں جابز نہیں ملتے، لوگ شہروں پہ بوجھ بن رہے ہیں، اور شہروں میں بھی جاب نہیں ملتے۔ آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی آپ کا بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جب آپ سیاسی طور پہ پرامن ہو۔ اگر آپ کہیں جی سیاسی طور پہ ہم نے پرامن نہیں ہونا اور ہماری اکانومی بہتر ہو، تو یہ غلط چیز ہے، نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول ہیں قدرت کے، یہ کسی اکانومسٹ کی بات نہیں ہے۔ کئی جو چمچے اکانومسٹ ہیں، اور ہر پارٹی نے ایک ایسے بندے چمچے جرنلسٹ رکھے ہوتے ہیں جو وی لاگرز ہیں، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں۔ میں صرف ان کو چمچہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ جو آدمی اپنی سوچ، اپنی آواز کو بیچ دیتا ہے چند پیسوں کی خاطر، حکومت کے وقت کی خوشنودی کی خاطر، وہ کوئی قابل عزت بندہ نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے اینکر جو ہیں سارا دن یہی بکواس کرتے ہیں اور ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، جھوٹ مار کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بالکل روزگار میں مہیا نہیں ہے۔ اب آگے ہم آ جاتا ہے کہ ایک اچھی ٹرانسپورٹ، آپ نے کمیوٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے گاؤں سے شہر آنا ہے، کیا آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ مہیا ہے اچھی؟ ہاں ہے۔ اب ایئر کنڈیشن بسز ڈیوو کے آنے کے بعد بن گئی، لیکن بہت مہنگی ہیں، عام آدمی وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس کو بھی ایک سستی ٹرانسپورٹ چاہیے، اچھی ٹرینس چاہیے جیسے انڈیا میں ہیں۔ انگلینڈ کی بات تو میں نہیں کرتا بھائی، ہم تو انگلینڈ تو بہت آگے ہے، میں نہ ہی کرتا ہوں انڈر گراؤنڈ کی بات۔ میں تو ہندوستان سے مقابلہ کرتا ہوں جن کی آبادی 1.5 ارب ہے، اور ہم سے بہت بہتر ہیں، ہم سے انہوں نے بہتر اپنی اکانومی کو سنبھالا ہے۔ ہمارا دشمن ہے لیکن ہمیں ماننا پڑے گا، چائنا نے یہ کام کیا ہے، بنگلہ دیش ہی چلو مثال کیا دینی، ہم سے تو بہتر ہی ہے، لیکن چلو۔ اب اس کے بعد جو پوائنٹ ہے ان کا ہے کہ آپ کی جو عدالتیں ہیں کیا انصاف کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، عدالتیں ہماری بالکل انصاف نہیں کر رہی۔ اگر ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہوتی تو یاسمین راشد آج جیل میں ہوتی۔ یاسمین راشد لاہور میں میاں محمد نواز شریف سے الیکشن جیتی ہیں، اور اس جرم میں کہ نواز شریف صاحب کی ایگو کا مسئلہ ہے کہ ایک عام عورت مجھ سے جیت گئی ہے، اس نے کہا کہ جناب ان کو جیل میں بند رکھا ہوا ہے۔ محمود الرشید صاحب ہیں، چودھری جہاں صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اور بے شمار، خدیجہ شاہ ابھی ان کی جان بخشی ہوئی۔ تو یہ کیا چیز ہے بھائی؟ کہاں کی عدالتیں ہیں؟ یہ عدالتوں کو زیب دیتا ہے؟ کس بات کی آپ جج ہیں ہائی کورٹ کے؟ آپ نے ڈھونڈ کے آپ لگاتے ہیں
جج ابھی لاہور کی چیف جسٹس محترمہ عالیہ نیلم صاحبہ لگی ہیں، یہ بھی انہوں نے ڈھونڈ کے لگائی ہیں، اپنی خاص ان کی قربت تھی رولنگ فیملی کے ساتھ، اور ان کا بھی کوئی بالکل نہیں ہے ایک سارے انہوں نے جج جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے تھے جو انصاف کر رہے تھے ان کو بدل دیا ہے۔ بھائی آپ میں اگر اتنی ضرورت نہیں ہے تو چھوڑ دیں نوکری، آپ ناانصافی کے لیے جج نہیں ہیں بھائی۔ اگر آپ ہائی کورٹ کے جج بن کے ناانصافی کریں گے تو لعنت ہے آپ کے اس عہدے پہ، آپ چھوڑ دیں۔ کئی ججوں نے استعفیٰ دیا ہے، آپ ناانصافی کے لیے اور اتنے بڑے پرس لے کے اور ان کے لیے آپ قوم کو مطلب اظہار ثانی کے لیے جج بنے ہیں۔ میں سلوٹ مارتا ہوں ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج ہیں، چیف جسٹس ان کا جو ہے وہ بالکل اس کا کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو باقی 6 جج ہیں ایکسیلنٹ، انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اور کئی چھوٹے ججوں کو بھی جرأت دی ہے۔ قاضی فیضی صاحب کے ساتھ جو بیکری والے نے کیا ہے، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ کسی کو گالی نکالنا، کسی کو کوئی برا بھلا کہنا اچھی بات ہے، لیکن جو بیکری والے بچے نے کہا ہے وہ پوری قوم کہہ رہی ہے، پاکستان کی پوری قوم کہہ رہی ہے قاضی صاحب کو، ان کو یہ اس کی بھول نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے ان کو اس کا انچارج بنانا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قاضی صاحب کو پاکستانی قوم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کہاں کہ بھائی آپ لیڈر آ گئے، آپ خود الیکشن ہارے ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور آپ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کو آپ انصاف دے کے بھی راضی نہیں ہیں کہ ایک عام آدمی کو انصاف ملے، ایک کرپٹ جج کو آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل نہیں ہو رہا جی۔ اب آگے آ جاتا ہے جی کہ جو پولیس ہے ہماری، کیا وہ صحیح کام کر رہی ہے؟ یہ 8واں پوائنٹ ہے۔ پولیس ہماری، جیسے اب میں نے عدالتوں کو کہا، بالکل صحیح کام نہیں کر رہی، بہت زیادہ ان کی جو حکومت کہتی ہے وہ زیادتی کرتے ہیں، جھوٹے پرچے دے رہے ہیں، اور ان کے نے اپنی یہ آئے دن پی ٹی آئی کے بندوں کو مارنا، ان کو ظلم کرنا، تو وہ اپنی بدنامی کر رہے ہیں، اس اپنا محکمے نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب کا محکمہ اور پولیس کا محکمہ، انہوں نے 2 اشخاص نے اپنے محکموں کو برباد کر دیے۔ اور چیف الیکشن کمیشنر کا بھی ذکر ہو جائے، اتنا قاضی صاحب کو تو انہوں نے کہہ دیا بیکری والے کو، ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ اتنا بے شرم اور ڈھیٹ بیوروکریٹ میں نے نہیں زندگی پوری میں دیکھا۔ پورے سول سروس کو اس نے ایک گالی بنا دیا ہے۔ اب آگے آ جائیں جناب، اگلا پوائنٹ جو محمود شام صاحب کہتے ہیں کہ بازار میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور قیمتوں پر کنٹرول۔ فراہمی جو ہے وہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہمارا سسٹم کوئی نہیں ہے، ہمارا پیداوار کا جو کہ ضروری سبزیاں ہیں، پھل ہیں، دالیں ہیں، ہم نے کوئی سسٹم نہیں بنایا ہوا۔ اگر ہم بنائیں تو یہ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ 5 ارب ڈالر کی ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں، وہ ہم پاکستان میں اگا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو سسٹم ہے وہ بہت مہنگا ہے، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے، اور وہ ہم بالکل نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمارے آئین میں ہے کہ ہر آدمی کو میٹرک تک تعلیم دی جائے گی فری۔ 2.5 کروڑ بچہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے UN کے پلیٹ فارم پہ کہ پاکستان میں اسکول میں نہیں جاتا، کس کی قصور ہے بھائی؟ اچھا، دوسری طرف جو سرکاری اسکول ہیں ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ نے کرنا کیا ہے بھائی؟ قرضے لے کے سڑکیں بنانی ہے، وہ پیسے کھانے ہیں، بڑے پروجیکٹ بنانے ہیں، ان میں سے پیسے کمیشن کھانی ہے۔ یہ کام ہے ہماری گورنمنٹس کا، جو اگر مین کام آپ کہیں تو وہ اس لیے قرضوں کے لیے بےتاب ہیں کہ وہ قرضے آئیں گے تو بڑے پروجیکٹ بنیں گے، سڑکیں، موٹر ویز اور پلیں، اور ان میں سے یہ کمیشن کھائیں گے، MNAs کو ملیں گے، وہ اپنی کمیشن کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا۔ پھر وہ ہے کہ انجینئرنگ، میڈیکل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی درسگاہیں کہاں ہیں بھائی؟ ہم پرائیویٹ سیکٹر پہ ہیں۔ نیفٹک جو تعلیم دے رہا ہے اس کی IT کی، ان کے جو ادارے ہیں جو پرائیویٹ ہیں وہ بہت تھرڈ کلاس ہے، کوئی اچھے ادارے ہمارے پاس نہیں ہیں IT کے، انجینئرنگ کے، اور جو بزنس کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے۔ تو یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے۔ اب کم از کم یار ہر سال ہر صوبے میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں، وہ خود اپنا سیلف سفیشینٹ ہوگا، تھوڑی سی فیس لیں تو اپنے خرچے کو نکال لے گا، گورنمنٹ کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ پرائیویٹ لوگ تو اربوں روپے کما رہے ہیں، لیکن چلو نہ کمائیں، یہ بھی ہمیں اس میں بھی فیل ہیں۔ اب آگے آ جاتا ہے جی 12واں پوائنٹ ہے معیاری علاج معالجے کے لیے سہولیات۔ ہاں جی، آپ بتا دیں، آپ سننے والے بتا دیں، بالکل نہیں ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، بہت مہنگے ہیں، ہر آدمی نہیں جا سکتا، سرکاری اسپتالوں کے فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے بالکل ان میں جو ہماری معالجے کا، علاج کا جو اسٹینڈرڈ ہے بہت پور ہے۔
ڈاکٹرز ہمارے اچھے ہیں, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر ہمارے بہت اچھے ہیں, لیکن وہ ڈاکٹر کیا کریں بیچارے, ان کا کوئی کیریئر پلاننگ نہیں ہے, آئے دن وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. یہ بھی بات آ گئی. اب آگے جو ان کا پوائنٹ آ جاتا ہے جی 13 نمبر کی مقامی حکومتیں, اور جو اس میں صوبائی حکومتیں ہیں اور مرکزی حکومت. بھائی دیکھیے مقامی حکومت تو ہے ہی نہیں. ایم پی صاحب MNA صاحب کہتے ہیں جی مقامی حکومت نہیں بننے دینی, اور اب مجھے پتہ لگا ہے جو میں نے فردر اسٹڈی کی ہے, پہلے میں نہیں مانتا تھا کہ افواج پاکستان جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہے. وہ تب بناتی ہیں جب قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی نہیں ہوتی, تب جناب مشرف صاحب نے بنائی, ایوب خان کا بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم تھا, اور ضیاء الحق صاحب نے بھی الیکشن کروائے. لیکن جب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہوتی ہیں تو یہ ایم پی MNA صبان کہتے ہیں نہیں یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. وجہ کہ ایک ہم ہوں گے پورے حلقے میں, اور کوئی بندہ نہیں ہوگا جس کی عزت ہوگی, کیونکہ وہ اگر 20 یونین کونسلوں کے چیئرمین آ جائیں تو ایک لیڈرشپ پیدا ہوگی, ان میں سے بہت اچھے لوگ آگے ایم پی MNA بنیں گے. یہ ان کو برداشت نہیں کرتے. اچھا یہ صورت حال ہے جناب, یہ سوچ ہے ان کی, اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. پھر اپنی ہے جی کہ کیا اپنی حدود میں ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کر رہے. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے پالیٹکس میں دخل دینا, وہ انہوں نے اپنا فرض منصبی سمجھا ہوا ہے. کوئی سیاستدانوں کا تعلق نہیں ہے ججوں کو ہراساں کرنا, وہ آئے دن ججوں کو ہراساں کرتے ہیں. ISI کا کوئی کام نہیں ہے ججوں کو وہ ٹیلی فون کرے, ان کے ٹیلی فون ٹیپ کرے, ان کو ہراساں کرے, وہ ہو رہا ہے. تو کون کام کر رہا ہے بھائی؟ کون سا ادارہ ہے جو انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. پولیس آرڈر 2002 ہمارا تھا, اس کو بھی تہس نہس کر دیا ہم نے. اس سے آگے آ جاتا ہے جی کہ 15 پوائنٹ جو ہے کہ یونیورسٹیاں اپنے علاقے میں موجودہ مسائل کا حل ریسرچ بیسڈ کیا دے رہی ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں دے رہی, کیونکہ سرکاری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ دن بدن ان کی حالت پرفارمنس جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اب بچے جو ہیں, جو اچھے گھروں کے بچے ہیں, جو فیس افورڈ کر سکتے ہیں, وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. پنجاب کالج کی جو یونیورسٹی ہے, بیکن ہاؤس یونیورسٹی ہے, یا اور ہے, ان میں زیادہ لوگ جاتے ہیں, فیسیں زیادہ ہیں, لیکن وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ یار وہ تعلیم اچھی ہے ان پہ. یہ ہو گیا. اب ان کا 16واں پوائنٹ ہے جی اپنے وسائل اپنی ضرورت کے مطابق مینوفیکچرنگ, کہ ہماری جو ضرورت ہے اور ہمارے وسائل ہیں کیا ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. دیکھیں ابھی تک گاڑیوں کے پرزے جو ہیں وہ ہم پورے نہیں بناتے, ڈیلیشن پروگرام ہم نے عمل نہیں کیا. اب الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں, ہم نے ان کو روکا ہوا ہے. کیوں روکا ہوا ہے؟ کہ جو لوکل فیکٹریز ہیں پرانی ڈیزل اور پیٹرول کی, ان کی وجوہات ہیں. یہ پیسے دیتی ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ نے الیکٹرک گاڑیوں کو نہیں آنے دینا, 2-3 سال ہم اور پولوشن پھیلاتے ہیں, اور اس پہ پولوشن بے شک پھیلتی رہے لیکن ہم پرافٹ کما لیں, اور گورنمنٹ وہ پیسے لے کے ڈیلے کر رہی ہے. الیکٹرک گاڑیوں کی آمد کو ہماری گورنمنٹ ڈیلے کر رہی ہے, جبکہ پوری دنیا میں ان کے وہ ہر سال بڑھتی جا رہی ہیں. انڈیا میں بہت زیادہ آ گئی, چائنا میں بہت زیادہ آ گئی, لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے اسے لوگوں کی صحت کا خیال نہیں ہے. وہ ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ ڈیزل آئے. اور دوسری وجہ جو ڈیزل بیچنے والے ملک ہیں, خاص طور پہ سعودی عربیہ, وہ بھی پاکستان گورنمنٹ کو کہتے ہیں آپ ڈسکریج کریں الیکٹرک, کیونکہ الیکٹرک گاڑیوں کو, وہیکلس کو, کیونکہ ڈیزل کہاں بکے گا, پیٹرول کہاں بکے گا. او بھائی آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ اتنے آپ ایٹامک پاور ہیں, آپ کا کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہے. الیکشن آپ فیئر نہیں کروا سکتے, آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں, اپنے لوگوں سے. گورنمنٹ جو ہے وہ ہر جوڈیشری سے اچھا جج آپ برداشت نہیں کرتے. پولیس کو آپ نے تباہ کر دیا, سول سروس کو آپ نے تباہ کر دیا. آپ چیز کیا ہے بھائی, چاہتے کیا ہیں؟ اب آخری پوائنٹ ہے جی اپنی ثقافت, اپنے تمدن, اپنی تہذیب اور اس کی میراث کا تحفظ کرنا. بالکل نہیں ہے. کہاں ہے جی ہماری فلم انڈسٹری, کہاں گئی؟ ہم نے پاکستان کی جو فلم انڈسٹری تھی, بہترین فلم انڈسٹری تھی, پنجابی فلمیں, سندھی فلمیں, پشتو فلمیں اور اردو فلمیں ہماری. میں ریگولر فلم دیکھتا تھا, جو میرے کو فلم لگتی تھی. ہم دوست ہاسٹل سے, گورنمنٹ کالج لاہور سے اور لاء کالج سے, پنجاب یونیورسٹی سے, فلمیں لیٹ دیکھنی, پہلے والد صاحب کا ڈر تھا, لیٹ دیکھی پہلی فلم. تو جب ہم کالج میں آئے تو ہم نے دیکھنا شروع کی. یقین کریں کہ ہماری پنجابی فلمیں اتنی شاندار تھیں, ابھی ہمیں یاد ہے, ہیر رانجھا یاد ہے ہمیں, پنجابی گانے یاد ہیں. کرتار سنگھ فلم کسی نے دیکھی ہوگی پنجابی. ہمارے ایکٹر جو تھے اکمل, علاؤ الدین, تالیش, وحید مراد, محمد علی, ندیم صاحب, اور ان کے علاوہ مظہر شاہ اور حبیب اور اعجاز,
اتنے شاندار یہ اداکار تھے. سلطان رائی صاحب بعد میں آئے ولن، تو اقبال حسن صاحب تھے، اللہ تعالیٰ کو جنت دے. حبیب صاحب، یہ آج کی میں انڈیا کی پنجابی فلمیں دیکھتا ہوں، آج کل چلا رہے ہیں کیبل والے، تو یہ ہماری پنجابی فلم کے قریب بھی نہیں گئی. ہماری اردو فلمیں، وحید مراد کی فلمیں ابھی ہمیں یاد ہیں، اور اتنے خوبصورت گانے. ہیر رانجھا کے گانے دیکھیں آپ کہ وہ خورشید صاحب کی جو دھنیں تھیں، اور جو حزین قادری صاحب تھے اور احمد رائی صاحب تھے، ان کے آپ پنجابی میں گانے سنیں. جدوں ہولی جے لیندہ دیرا نا میں تھا امر جانیاں، اور ہیر رانجھا کے گانے. ہیر رانجھا کے گانے، ایسے گانے انڈیا نہیں بنا سکا. اور یہ تو مطلب اتنی شاندار ہمارے لوگ تھے، ہمارے ٹیکنیشین، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے ڈائریکٹرز. اقبال کشمیری صاحب اللہ تعالیٰ کو جنت دے، سید نور صاحب تھے، سلیمان صاحب تھے، خلیل قیصر صاحب تھے، ریاض شاہ صاحب تھے. اور یہ وہ زرقا فلم انہوں نے بنائی. یہ مطلب ماسٹر پیسز تھے. ہماری جو اداکارائیں تھیں اس میں نیلو بیگم، فردوس، شمیم آرا پہ اتنی اچھی غزلیں ان کی. فلم فرنگی، قیدی، فیض صاحب کی غزلیں ان پہ پکچرائز ہوئیں. سدھیر بہت بڑا ہیرو تھا ہمارا، کرتار سنگھ کا ہیرو. اور انہوں نے وہ جو مشہور فلم تھی ہماری ایک انگریزی، اس کا انداتا فلم بنی تھی گاڈ فادر کی. تو یہ ہماری، اس کے علاوہ دیبا، رانی کا شاندار کام ہے اپنی فلموں میں. سلونی، یہ ایک سے بڑھ کر ایک تھی. نغمہ. تو یہ اس طرح ہمارے پاس خزانہ تھا اداکاروں کا. آج بھی ہمارے پاس آرٹسٹوں کی کمی نہیں ہے، اسکیٹرڈ ہے، بہت اچھے ہیں. اور سہیل احمد صاحب کا میں نام لوں گا، ٹی وی پہ ہیں وہ، دیکھ لیں. ایک اپنا اکیلا بندہ پروگرام چلا رہا ہے پچھلے 10 سال سے، اور بے شمار اچھے. انور مقصود صاحب سے اچھا کون لکھے گا؟ اور وہ اسکیٹرڈ ہے، ان کو کوآرڈینیٹ کو نہیں کر رہا، ان کی ایفرٹس کو کوئی اکٹھا نہیں کر رہا. ہمارے شاعر کتنے شاندار شاعر ہیں. کہاں انڈیا میں احمد فراز، احمد فیض، کتیر شفائی، ان کے لیول کا شاعر کہاں پہ آئے؟ تو خدا را اپنے پوٹینشل کو، اپنے گاڈ گفٹڈ جو وسائل ہیں، جو زمین کی شکل میں ہیں، پانی کی شکل میں ہیں. دیکھو یار، ڈیم نہیں بنا سکے آپ، پانی ضائع کر دیا آپ نے. پانی سب سے قیمتی چیز ہے، تیل سے پانی قیمتی چیز ہے بھائی. اگر سعودی عرب کے پاس تیل ہے، ایران کے پاس تیل ہے، آپ کے پاس جو پانی ہے وہ اس سے قیمتی ہے. لیکن لعنت ہمارے سسٹم پہ، ہمارے اس بیوروکریسی پہ، ان حکومتوں پہ جنہوں نے اپنا پانی ضائع کیا. جان بوجھ کا ڈیم نہیں بنائے کہ آئی پی پیز بنائیں گے، مہنگی بجلی بیچیں گے، اور پیسے جو بجٹ کے پیسے ہیں وہ ہم کھائیں گے، چند فیملیز کھائیں گے. وہ پاکستانی سیاستدانوں کے ہیں آئی پی پیز، ان کے آگے جو گماشتے ہیں بزنس مین ان کے ہیں. کہاں پہ فارن گارنٹیز، فارن ایشورنس آپ کی فارن گارنٹیز؟ بھائی آپ نے خود ہی بنائے ہیں، خود ہی آپ نے گارنٹیز دی ہیں، خود ہی آپ نے اس میں سے پیمنٹ لیتے ہیں. تو آپ کچھ خدا کا خوف کریں اس سے پہلے کہ لوگ تنگ آ کر آپ کا اس ملک میں رہنا محال کر دیں. اسٹیبلشمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے. سب سے پہلے عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں، فیئر الیکشن کرائیں، اس حکومت کو ختم کریں. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں. ظفر عباس لگ میرا نام ہے، میں ریٹائرڈ سول سرونٹس ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں جو مرضی آ جائے میرے پاس، اگر آپ یہی حکومت رکھیں گے 5 سال، آپ کی حالت ابتر سے ابتر تر ہو جائے گی. آپ کچھ 1% اچیو نہیں کر سکیں گے، اور آپ بھیک مانگیں گے، اور آپ کے ادارے بند ہو جائیں گے. آپ کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ملیں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. آپ فوری طور پہ ملک میں ڈیموکریٹک پروسیس شروع کریں، فیئر الیکشن کروائیں. جو حکومت جیتی ہے اس کو حکومت دیں، فوج اس کو مانیٹر کرے، اور کوئی بھی غلط کام ہو تو اس کو آپ چیک کریں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ یہ کون سی ذرا پولیٹیکل جورسپروڈنس ہے؟ میں ذرا قاضی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، فیض عیسیٰ صاحب سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو کیسے ثابت ہو گئے منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے، اربوں روپے، ہنڈریڈز اربوں ڈالر کے، آپ نے کہا جی اتنی اماؤنٹ سے اگر رقم کم ہوگی تو اس کا کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے. واہ بھائی واہ، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ خدا کا خوف کریں. اللہ تعالیٰ کا قہر آتا ہے ایسی سوسائٹیز پہ جو اس طرح مذاق کرتی ہیں عدل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور اپنی عوام کی تکلیفوں کو محسوس نہیں کرتے. شکریہ، تھینک یو.